आलिहि व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान वालिदैन फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। गज बज के पढ़ो सलात व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। भाई गज बज के पढ़ो, ऊंची आवाज से सलात व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या साहिब क़ाब क़ौसैन व या सय्यदी या हबीबी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। कायनात के रब ने अपनी इबादत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद सबसे बड़ा हुक्म जो दिया है वो वालिदैन की खिदमत का दिया है, हुस्न सुलूक का। और ये तो मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है, बेशुमार मकामात पर रब करीम ने कुरान करीम के अंदर जा बजा शान वालिदैन को एक लॉ एंड ऑर्डर बनाया और ये फरमाया कि कायनात का रब ये चाहता है कि उसकी इबादत के बाद, क्योंकि जो रसूल पाक की इताअत है वो भी इबादत खुदा है, तो उसके बाद जो काम है वो वालिदैन को सलूट करना है, उनकी खिदमत करनी है, उनका पूछना है, उनकी तवज्जो करनी है। तो अगर ये काम आपने ना किया और मस्जिद भी बनवाई, मदारिस भी बनवाए, उलमा की खिदमत भी की, नजराने भी दिए, महफिलें भी सजाई, लंगर भी चलाए, ज़कात भी अदा की, तो कायनात का रब फरमाता है कि ए रसूल इनको फरमा दें कि इनकी कोई बात मैं अपनी तरफ आने नहीं दूंगा, इनकी हर इबादत को इनके मुंह पर दे मारूंगा। ये कितनी ख़तरनाक ये मंजिल है। अगर ऐसा हुआ कि जो बंदे बड़े खुशफहमी में रहते हैं, वालिदैन को छोड़कर, बीवी बच्चों की बातें मानकर, दोस्तों की महफिलें सजाकर, माँ बाप के लिए उनके पास वक्त नहीं होता, माँ बाप बेचारे तरसते तरसते रोते रोते सिसकते किबला वो दुनिया से चले जाते हैं। जब चले गए तो फिर कुलखानियाँ, फिर चेहलम, फिर सब कुछ, ये फिर बाद में कुछ माना नहीं रखती, फिर रब की मर्जी या कबूल फरमाए न फरमाए। हाँ, वालिदैन को तुमने राजी कर लिया तो वालिदैन की रजा के मुतालिक चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपका ईमान ताज़ा कर देंगी और हमारे दिल का स्टेज सज जाएगा, हमारा मिजाज बन जाएगा कि भाई बाकी सारे काम बाद, अल्लाह रसूल के बाद सबसे पहला काम करना ही माँ बाप की खिदमत है। और माँ बाप को झूठा मूठा हंसाना, यानी बंदे का मिजाज होता है ना कि वो ज़्यादा हंसता नहीं है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मौका ऐसा नहीं होता कि वो वालिदैन के साथ कोई हंसी मजाक तो यकीनन नहीं कर सकता, लेकिन हंसने हंसाने का मामला, माँ बाप को खुश करने की खातिर, मूड भी नहीं है, उसका मिजाज भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये देख रहा है कि उसके वालिदैन में से अम्मा जान या अब्बा जान, क्योंकि आज हमारे मुख्तरम ज़ुल्फ़िकार साहब, इनकी अम्मा जान की सालाना बरसी है। बोला करो यार, ये कितनी खुश नसीबी की बात है कि आज इतनी महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो, फिर भी वो अपने माँ बाप को साल के बाद याद करें। ये सआदत है ना, खुश नसीबी है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत कबूल फरमाए। और इस महफिल का सवाब, जो कि मेराज पाक का भी महीना है, तो ये सारे सवाब का गुलदस्ता बनाकर मेरे रब कबूल फरमाए और ये अजीम शान गुलदस्ता शान मुस्तफ़ा के लायक उन तक जाए। और अल्लाह के रसूल फरमाए, ए मेरे साहबा, किरण टेलर वालों की महफिल हमने देखकर सुनकर कबूलियत की मोहर भी लगा दी है। फिर है ना मजा। तो झूठा मूठा माँ बाप को हंसाना, ये भी हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। मिजाज नहीं है, मूड नहीं है, बंदा खुद अपनी कई मुसीबतों के अंदर घिरा हुआ है, घर आता है, वो देखता कि मेरे माँ बाप परेशान बैठे हैं, वजह नहीं पूछी, वह परेशान देखा, कोई ऐसी बात की जिससे उनका गुस्सा भी खत्म हो गया, हम भी दूर हो गए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
اتنا چھوٹا سا عمل کوئی بندہ جب کر لیتا ہے، ادھر ماں باپ مسکراتے ہیں اور ادھر رب کی رحمت مسکرا دیتی ہے، ادھر رحمت والا رسول سفارش فرماتا ہے، یا اللہ پاک انہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا، مجھے خوش کر دیا، میرے مولا تو بھی خوش ہو جا۔ رب رسول خوش کرنے کا مقصد ہے اصل۔ تو قیامت کا دن ہے، یہ حدیث شریف کا واقعہ ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں شان والدین کا، بس 5-4 منٹ کے اندر میں بات کو سمیٹوں، ظاہر پھر وقت ہو جانا مغرب کا۔ قیامت کا روز ہے، باپ کو آرڈر ملا ابا جی کو کہ تم دوزخ میں جاؤ، یعنی وہ اس طرح کے اس کے معاملات تھے، گناہ تھے کہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ میدان لگا ہوا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، یہاں رہ کر وہاں کے نقشے بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اونچا سبحان اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جان جان کر، دیکھ دیکھ کر، معراج کی رات رب کو دیکھ کر، رب کے عذاب دیکھ کر ہمیں ڈرایا، رب کی جنت میں نعمتیں دیکھ کر ہمیں خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ کتنا وہ احمق بندہ ہے، حضور فرماتے ہیں کتنا نالائق ہے وہ بندہ، کتنا بے وقوف ہے جو عمل دوزخ والے کرے اور امید جنت کی رکھے۔ ہے نا حماقت کی بات؟ آپ کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں کام کرنے جائیں اور مالک کو ناراض کرنے والے کام کریں، ہر کام غلط کریں، ہر کام الٹ کریں مالک کی مرضی کے خلاف، پھر توقع رکھیں کہ مالک مجھ سے راضی ہو کے تنخواہ دے گا، یہ بھول ہے نا۔ تو یہ تو بارگاہ خدا ہے اور بارگاہ رب العلا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں تو یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ تڑپ، یہ سوز، یہ شورشیں، دل مضطرب تیری بھول ہے، وہاں کام ہوش و ادب سے لے کہ یہ بارگاہ رسول ہے، کیے لاکھ سجدے اے بیریا مگر آئی غیب سے یہ ندا، یعنی ایسے سجدے جو دکھلاوے کے نہیں تھے، جو دکھلاوے کی عبادت نہیں ہوتی وہ مردود نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ بارگاہ مصطفیٰ کا ہے، آرڈر مصطفیٰ کو نہ ماننے کا ہے۔ جب آرڈر مصطفیٰ مانتے ہیں تو سب کچھ قبول ہو رہا ہے، جب انکاری ہیں تو پھر بے ریا سجدے، دکھلاوے کے نہیں، بغیر دکھلاوے کی عبادت بھی اللہ یوں منہ پہ مارتا ہے۔ سنیں کہ یہ لاکھ سجدے اے بیریا مگر آئی غیب سے یہ ندا، تیری بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں یہ التجا نہ قبول ہے، قبول نہیں آپ۔ تو وہ باپ کو آرڈر ملا دوزخ میں، وہ جا رہا ہے پیچھے، بیٹے کا کو بھی پروانہ مل گیا دوزخ کا، پکڑایا گیا الٹے ہاتھ میں، تو بھی دوزخ میں۔ شان مصطفیٰ دیکھیں اور شان خدا دیکھ کر کہیں سبحان اللہ۔ وہ جو بیٹا ہے نا، اس نے جب دیکھا نا کہ باپ بھی دوزخ میں چلے گا، ہے میرا باپ، دل میں اس کے خیال آیا، دل میں کہ ساری زندگی میں نے اس کو ستایا، دکھایا، جلایا، تو یہ تو میرا باپ ہے، کم از کم اب میں رب سے یہ عرض کروں کہ یا اللہ پاک دوزخ میں تو دونوں کو ڈال رہا ہے، باپ بیٹوں کو، تو کرم فرما، جتنا عذاب تو نے اس کو دینا ہے نا وہ عذاب بھی میرے کھاتے میں ڈال دے، اس کو بچا لے، میرا باپ ہے، سفید داڑھی ہے، بوڑھا باپ ہے، تو اس کو بچا لے مجھے، میں جب مجھے تو جانا ہی جانا ہے، تو کرم فرما۔ تو کائنات کا رب دونوں کو بلاتا ہے، تو کیا رب کریم فرماتا ہے، لمبی بات ہے، خاص بات یہ ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنے باپ کو دنیا میں تو نے رکھا اس طرف، اس کی کوئی اطاعت نہ کی، کوئی بات نہ مانی، کوئی، تو آج تو تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے، تو کہنے لگا یا اللہ پاک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب کبھی بھی کچھ نہیں کر سکا، آج ایک آخری موقع ہے، یہ بھی دوزخ میں گر گیا، میں بھی گر گیا، تو بات تو پھر بعد میں نہیں بنے گی، پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آج میرے ذہن میں خیال آیا کہ
کہ تیری رحمت کوئی صرف دنیا والوں کے لیے تو نہیں ہے، تو غفور الرحیم صرف زندوں کے لیے تو نہیں ہے، تو قبر والوں کے لیے بھی ویسے غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. اور تو حشر میں حساب کتاب لینے والوں کے لیے بھی تو رحمت والا ہے. حق تعالیٰ بھی کریم، ہمارے قبلہ ابا جی حضور بڑے استاد صاحب فرماتے تھے حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، صد شکر کہ ہستیم میں آنے دو کریم. یا اللہ ادھر تو کریم ہے، ادھر رسول کریم ہے. سبحان اللہ. گج بج کے بولو ذرا. محبت خدا کا اظہار کیا کرو، محبت شان مصطفیٰ کا اظہار کیا کرو سبحان اللہ کہہ کے. سبحان اللہ. تو کائنات کا رب فرماتا ہے کہ تجھے جو یہ خیال آیا نا باپ کے ساتھ ہمدردی کا، تیرا خیال چھوٹا ہے، میں رب ہوں، میری قدرت کی وسعت بہت زیادہ ہے، تیرے دل میں یہاں خیال آیا ہے، میں نے قبول فرما کے میں نے تیرے ابے کو بھی دوزخ سے بچا کے جنت، اور تیرے دل میں باپ کی محبت کا ادب کا جذبہ آیا اور اس کے بچاؤ کا جذبہ آیا کہ وہ دوزخ میں نہ چلے، تو تیرے اس جذبے کی تحت میں نے تجھے بھی دوزخ سے بچا کے جنت عطا فرما دی. تو یہ آج وقت ہے صحیح اصل وقت، کیونکہ اس طرح کے جو وہاں واقعات ہونے نا وہ جب آپ کا لنگر تیار ہو جائے آپ منوا لیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اصل وہاں کے معاملات ہیں نا یہ ہونے کا دکھا. باقی تو رب نے دنیا میں ایک اصول بنایا ہے اور رسول پاک نے فرمایا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتیوں جیسی ہے. جس طرح دنیا میں آپ گندم بیجتے ہیں تو گندم ہی اگے گی، چاول ڈالیں گے چاول آئے گا، کھجور کا ڈالیں گے کھجور آئے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ تم برائی کے بیج بو دو اور اس میں سے اچھائیاں نکلے، اخلاق نکلے. نہیں، جو بیج بونا وہ اخلاق کا کردار مصطفیٰ تم نے بونا ہے. پھر جب اسے پھلیں گے پھولیں گے تو وہ ایسے عمل آئیں گے کہ ہر طرف سے صدائے سلام ہوگا اور ہر کوئی کہے گا